السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، آپ کی سن پوزیشن چینج ہو گئی۔ اس سے پہلے 9th ہاؤس میں تھا، اسکوئر بنتی ہوئی دکھائی دیتی تھی جہاں کچھ چیزوں میں رکاوٹیں تھیں۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی اگر میں یہ بات کروں تو فائنینشیل میٹرز اور بہت سی چیزوں کے لیے ایریز آپ کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ کچھ ایسے کام ہوں گے جو ویسے بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ سال 2024 ختم ہونے کے قریب ہے، اور ختم ہونے سے پہلے آپ نے بہت سے معاملات زندگی کو سارٹ آؤٹ بھی کرنا ہوگا، ختم بھی کرنا ہوگا، اور کچھ نئے کاموں کے آغاز کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک آپ کے پینڈنگ فائنینشیل میٹرز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ کوشش کیجئے گا کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے اگر آپ کے ریسیویبلز ہیں، کوئی جاب کمپلیٹ کرنے تھے 2024 میں نہیں ہو پا رہے، انہیں ٹائملی کمپلیٹ کیجیے گا تاکہ اس کا ریوارڈ یا اس کی پرائس آپ کو مل سکے۔ یہ اسٹرالوجیکلی ایک بڑا امپورٹنٹ فیز بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ریزن صرف یہ ہے کہ سیٹرن آپ کے جو ہے 12th ہاؤس میں اور سن 10th ہاؤس میں آیا۔ جب یہ 10ویں گھر میں سورج جاتا ہے تو یہ آپ کی زندگی میں بڑے امپورٹنٹ پوزیشنس لے کے آتا ہے۔ مارس ایز اٹ از ریٹروگریڈ پوزیشن میں، ریٹروگریڈ پوزیشن جب ہوتا ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ کی ہائپر ایکٹیویٹی، سوشل ایکٹیویٹیز آپ کو ذرا سا محدود کرنی ہوگی، کیئرفل ہونا ہوگا، کیونکہ آپ کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے کچھ ایشوز، کچھ پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسپیشلی اس لیے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ اپوزٹ جینڈر کے ریفرنس سے آپ کو ذرا سا احتیاط کرنا ہوگی۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں بہتر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، نسبتاً کمفرٹیبل ہے، بھلے کہ سردی بے تحاشا ہو رہی ہے، لیکن اسٹرالوجیکلی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا 6th ہاؤس امپروو ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے۔ البتہ ایسے خواتین و حضرات عمر کے ایک خاص حصے میں ہیں، انہیں سردی سے بچاؤ کرنا چاہیے، اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھنا چاہیے۔ محبت کے معاملات میں اگر میں یہ کہوں تو اسٹرالوجیکل پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وینس، جسے خواہشات کا ستارہ بھی کہا جاتا ہے، سکون، کمفرٹ، ایزی لائف کا ستارہ کہا جاتا ہے، وہ آپ کے 11th ہاؤس میں بھی ہے۔ مارس کی پوزیشن ہے، کچھ معاملات میں جلد بازی ہوگی، شدت ہوگی، لیکن جوپیٹر اینٹی کلاک وائز ریٹروگریڈ بھی ہے، اور وہ آپ کو تھوڑی سی وزڈم کا، سلو، دھیرے چل، اس کا تقاضا بھی آپ سے کرتا ہے، تو آپ کو ملی جلی کیفیت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ مون پوزیشن اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ آپ کے 7th ہاؤس میں ہے۔ جب یہ آتی ہے تو یہ کچھ بولنے پہ اکساتی ہے، کچھ کہنے پہ لاتی ہے، کہ اگر کہیں کوئی دل کی بات کسی سے کہنی ہے تو یہ کہنے کا وقت ہوتا ہے، اسے کہہ بھی دینا چاہیے۔ ٹریول کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ سفر یہ بہترین ہے۔ اگر آپ کے اینڈ آف ایئر کوئی سفر پلان ہو رہا ہے تو آغاز میں ہی سفر کی پلاننگ کیجیے گا۔ یہ سفر جسے کہتے ہیں وسیلہ ظفر، باعث برکت ہوگا، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ دوستو، یہ ویک میں تھوڑا سا مختصر کروں گا کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈیو میں بڑی لائٹ پریشرز ہے۔ اگلے ویک میں، اور ویسے بھی جو نیکسٹ ہمارا ہوگا تھوڑا سا ڈیٹیل ہوگا، کیونکہ نیو ایئر کا ایک پورا پلان ہوگا، اس کے اوپر ہم آپ سے جب بات کریں گے تو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا میں نئے سال کے حوالے سے۔ تو اسٹرالوجیکل سائن میں یہ پھر یہی کہوں گا کہ ٹریول پلان کا پیریڈ ہے، وقت اچھا ہے، بنتا ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کی اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اس وقت آپ سے اجازت لوں گا۔ 29 کو آپ کا جو نیا پروگرام آپ کو ملے گا، بلکہ کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے مل جائے، تو وہ پورے سال کا احاطہ کرے گا۔ اس کی تیاری جاری ہے، اور وہ آپ کی تسلی تشکی اس پروگرام میں تفصیل کے ساتھ ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ کی سائن پوزیشن بہتر ہوئی، چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مارس آپ کے 4th ہاؤس میں موجود ہے۔ یہاں پہ جب یہ آتا ہے تو کچھ ڈومیسٹک افیئرز توجہ طلب ہوتے ہیں، گھریلو معاملات میں کہیں کوئی تیزی، جلد بازی یا کوئی اثرات ایسے بنتے ہیں جہاں اسپیشلی جوائنٹ فیملی میں آپ رہتے ہیں یا جوائنٹ فیملی کے کوئی بزنسز ہیں، ان میں تھوڑی سی کچھ حالات پرابلم کی انڈیکیشن کرتے ہیں، نشانی کرتے ہیں، جہاں آپ کو خانگی معاملات میں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے، احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ اسپیشلی اگر بات نکل کے ماں باپ تک آ جائے، بچوں کے درمیان ایشو، تو پھر بڑے تحمل اور احتیاط کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا آپ کے لیے
सजेशन होगा, क्योंकि ताकि बात आगे ज़्यादा फैले ना। गो कि जुपिटर आपके सेकंड हाउस में मौजूद है, जब ये होता है तो आपको तहम्मुल बुर्दबारी का तकाजा भी करता है। लेकिन देखा यह गया कि मार्स की एक ऐसी पोजीशन होती है कि जो आपको कभी कभी इरिटेट करती है। इसी तरह मून पोजीशन इब्तदाई वीक में देखता, मून एंड राहु का जो कम्बिनेशन है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लो एनर्जी लेवल फील होता हुआ दिखाई देता है। इकनॉमिकली आपकी कोई ज़रूरियात ऐसी हो सकती हैं जो शायद पूरी ना हो। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी मैं बताता चलूँ, अगर कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट थी आपकी, लाइबिलिटीज़, लोन, बैंक्स, ख़ासकर अगर मैं ये कहूँ गवर्नमेंट इदारों की तरफ से था, तो आपको उसको पेमेंट करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। 2024 में ही अपने ऐसे मामलात को सॉर्ट आउट करना चाहिए। ख्वाहिशात बहुत होती हैं, वो कहते हैं कि बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, लेकिन आपके अरमा कम ही निकलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ख्वाहिशात का सितारा सैटर्न थोड़ा सा ब्लॉक बनता हुआ दिखाई देता है। और इस साल के एंड में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद आपने जितने काम करने थे, जिस तेज़ी के साथ करने थे, शायद वो नहीं किए, और बहुत से मामलात को आपके बस में नहीं थे, आप चाहते थे, या आप जिन पे तकिया किए हुए थे वो आपको उस तरीके से रिस्पांस ना दे सके, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें पेंडिंग रहीं और कुछ गोल अचीव ना हो सके। अलबत्ता मरकरी जुपिटर का कम्युनिकेशन इस वक्त बड़ा अच्छा है। जाते जाते भी आप कहते हैं कि इस समर का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका फल पा सकते हैं, क्योंकि अभी भी पोजीशन बेहतर और फेवरेबल है। अलबत्ता ट्रैवल प्लानिंग जो है वो आपकी जारी व सारी रह सकती है। अगर सफ़र करना है तो आपके लिए बेहतर होगा, मुनासिब होगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि ज़रा सा एहतियात कीजिएगा, स्पेशली क्रोनिक लंग्स, चेस्ट, इससे रिलेटेड ख़वातीन व हज़रात के लिए ज़रा सा ये पीरियड एहतियात वाला होगा। उसकी रीज़न टॉरस वीनस जब आप देखते हैं तो वहाँ पे वीनस की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी कमिटमेंट या कंप्रोमाइज्ड है। उसकी वजह से आपके साथ ख़ासकर वीनस एंड प्लूटो कम्बिनेशन जो है ये कुछ अनसर्टन हालात की तरफ भी लेके चलता है। गो कि चीज़ें फेवरेबल है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको से कहूँ, अगर आपको कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जाते जाते कोई बड़ी अच्छी टेम्पटेशन आ रही है या कोई ऑफ़र दे रहा है, तो ये एहतियात कीजिएगा कि ये वक्त बहुत एहतियात के साथ कोई फ़ायदा उठाने का फॉल्स पीरियड है। ऐसे में कुछ किए गए काम, फाइनेंशियल मैटर, माली मामलात में आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के मशावरत के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और दोस्तों सेकंड चीज़ ये कि राहु सुनी सुनाई बातें, ख़ासकर जैसा मैंने डोमेस्टिक अफेयर से भी कहा था, उससे हट के जॉब में भी आपको ज़रा सा स्ट्रांगली चीज़ों को देखना होगा, एहतियात के साथ रिएक्शन देना होगा। अगर आपके एंड ऑफ ईयर में अगर आपकी कोई प्रपोज़ल बनती है जॉब के सिलसिले में, कोई मार्किंग होती है जिसे ACR टाइप की चीज़ कहा जाता है, तो वहाँ पे शायद कुछ इश्यूज़ बन सकते हैं आपके लोगों के साथ, या जिनकी वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है, या आपकी हस्ब ख्वाहिश शायद मामलात या चीज़ें पूरी ना हों। तो ऐसी किसी सूरत हाल में ज़रा सा आपको कंट्रोल रखना चाहिए, चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, और रिएक्शन अपने शदीद नहीं देने चाहिए। इसलिए कि अगर शदीद रिएक्शन देते हैं तो उससे आपके मामलात सर्विस में, जॉब में लोगों के साथ बिगड़ सकते हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, स्पेशली छोटे बच्चों का हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मौसम की चेंज इफ़ेक्ट करती हुई दिखाई देती है। इसी तरह ओल्ड एज लोगों को भी आपको देखना होगा। दोस्तों ये एक मुख्तसर सा प्लानिटरी पोजीशन है। उसकी वजह यह है कि ये साल का तकरीबन लास्ट हमारा हारोस्कोप है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीकली हारोस्कोप होगा उसमें थोड़ा सा हम तफसील के साथ बात करेंगे, और वो बात करेंगे पूरे साल की। तो इसलिए आपको अगले हारोस्कोप में डिटेल के साथ अपने साल की ग्लिम्पसेस मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जमनाए दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ याद रखने की है कि इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई, आपको पता होगा इससे पहले जो ज़ोडिकल पीरियड जो गुजर रहा था वो सेजिटेरियस से निकल के हम कैप्रिकॉर्न में आए। जब कैप्रिकॉर्न में आते हैं तो इसके 2-3 एंगल बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनते हुए दिखाई देते हैं। पहली बात, आपके लिए आसानियाँ बनती हैं माली मामलात में, जहाँ बहुत सी चैलेंजेस थे आपके ऊपर कंप्लीट करने के, ख़त्म करने के, वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, कुछ काम हुए होंगे। और इसी तरह कुछ मामलात में शायद कुछ बिगाड़ भी पैदा हुआ हो, वो डोमेस्टिक, ऑफिस, सब जगहों पे हो सकता है। अब अगर ये पोजीशन चेंज हुई है तो ये
पोजीशन इन सारे मामलात को बेहतर करने की, ठीक करने की, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ तो ये रेमेडी का पीरियड है, तो रेमेडी आपको करनी चाहिए ताकि मामलात ज़िंदगी आपके खुशगवार और पुरसकून हों। स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है तो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि भले आप शिद्दत के साथ किसी के कदमों में, जैसे कहते हैं ना कि अपनी दस्तार रखे बैठे थे, लेकिन दूसरा बंदा अगर ईगोइस्टिक अनापरस्त हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी पोजीशन कुछ लोगों के साथ वाक़ई हुई और उसकी वजह ये थी कि सैटर्न सन मून की जो पोजीशन थी ये ईगोइस्टिक लोगों के साथ पाला पड़ता है और उनके साथ पाला पड़ने की वजह से आपकी अपनी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मून पोजीशन अब यहाँ से निकल चुकी है, अब ज़रा सा कदरे बेहतर सांस लेने का वक्त है और मामलात ज़िंदगी को नॉर्मलाइज़ करने का भी वक्त है। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि बिगड़े मामलात को और चीज़ों को ज़रा सा नॉर्मलाइज़ कीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर और कंफर्टेबल होगा। वीनस पोजीशन बहुत अच्छी है, ट्रैवल पॉइंट साइन बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता मार्स रेट्रोग्रेड होने की वजह से फैमिली कमिटमेंट, स्पेशली कज़न्स, नेबर्स और छोटे बहन भाई, ये आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनते हुए दिखाई देते हैं जहाँ आपको इनको लुक आफ्टर करना होगा, इनका ख्याल रखना होगा। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल टाइम कभी कभी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसके लिए आप ना प्रिपेयर्ड हों वो भी दे के जाता है। खुदा करे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉर्ट टर्म हो, किसी अच्छे के लिए हों। सेकंड चीज़, सन अच्छे एंगल पे मौजूद होता है, माली मामलात में बेहतरी की इंडिकेशन बनती हुई दिखाई देती है। अगर इस साल में कुछ चीज़ों के ऊपर आपने काम किया था और वो फाइनलाइज नहीं हुए थे तो मेरा मशवरा आपके साथ ये होगा कि साल 24 ख़त्म होने से पहले अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें साइन होती हैं, काम मामलात बेहतर होते हैं। इसी तरह आपकी सर्विस से रिलेटेड अगर आपके सीनियर्स के साथ कोई प्रोफाइल रिपोर्टिंग या कोई आपके बारे में कोई एसीआर वगैरह लिखने वाला मामला है, उसे भी टाइमली साफ आउट करवाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। टाइमली चीज़ों को कर गुजरिएगा। उसकी वजह मैं थोड़ा सा आपको फिर बता दूं। कैप्रिकैन जेमिनी दोस्तों, चूँकि सैटर्न आपके 10वें घर में मौजूद होने की वजह से मामलात को ऑफ एंड ऑन डिले करता है। अगर इस साल के पेंडिंग काम अगर टाइमली आप नहीं करेंगे तो अगले साल जाके वो आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। तो इसलिए अपनी इन चीज़ों को आपने बेहतर करना है। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, कहीं कोई पिकनिक, न्यू ईयर प्लान, ये सारे बनते हुए दिखाई देते हैं। ट्रैवल प्लान बनते हुए दिखाई देते हैं। अगर इस तरह का कोई प्लानिंग है जिसमें स्पेशली लॉन्ग टर्म ट्रैवल, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल है, वो आपके लिए बेहतर और फ़ायदेमंद भी हो सकता है। उस सिलसिले में भी आप कोई प्लानिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारे इस साल का आखिरी प्रोग्राम है वीकली हॉरोस्कोप का। नेक्स्ट जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा 29 दिसंबर से, वो 2025 पूरे साल के बारे में आपको थोड़ी सी इंडिकेशन हम देंगे। वीकली नहीं बल्कि पूरे साल के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे कि आने वाला साल कैसा होगा और आपको किस किस्म के एहतियाती तदाबीर होंगी और कौन से इनिशिएटिव आपको लेने होंगे। चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, उन्हें बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम कैंसर दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन थोड़ी सी फास्ट मूविंग होती हुई दिखाई देती है, चूँकि 24 का आखिरी वीक हम करते चले जा रहे हैं। इस आखिरी वीक में जाते जाते बहुत से मामलात ज़िंदगी और कामों को समेटने का वक्त है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस वक्त में आप अपने पेंडिंग मामलात जिनको आपने 24 में कंप्लीट करना था उन्हें सॉर्ट आउट कीजिएगा। और स्पेशली काम और सर्विस के हवाले से, गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए कोई काम ख़त्म करने थे, प्राइवेट प्रोजेक्ट अगर आपके पास कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको भी आप कोशिश कीजिएगा कि टाइमली ख़त्म कीजिएगा। इसी तरह यूँ दिखाई देता है कि आपकी एक्सपेंस यानी खराजात बड़ी शिद्दत के साथ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ कैश फ्लो शायद आपको फ़ील हो कि आपके अपने भी बस में नहीं है, बड़ी तेज़ी से कैश ख़त्म होता हुआ जा रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बताऊं तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि इट्स फॉर गुड। यानी अगर आपने किसी अच्छे मकसद, अच्छे पर्पज़ के लिए किया गया था,
کیا گئے کام تھے تو ان کے کاموں کی پیمنٹس اور ان چیزوں کے اوپر معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹریول میں مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ سفر کرنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے ٹائم پینڈنگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، شاید پوسٹ پون ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ فائنینشیل ریزنز ہو سکتی ہیں یا ٹائم کنسٹرین کی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے، کچھ ایسی کیفیت اسٹرالوجیکلی مجھے دکھائی دیتی ہے۔ فیملی لائف کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹائم بہت اچھا تھا ڈومیسٹک افیئرس معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ود ان فیملی اگر کوئی سبلنگ اور بچوں کے سے کوئی رشتے ناطے کا کوئی پیریڈ تھا جو آپ نے فیصلہ کرنا تھا تو یہ بھی اچھا فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ 7th ہاؤس میں آپ کے سورج کی موجودگی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو دوسروں سے مدد لے کے اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انسان سوشل اینیمل ہے، تنہا ہم ویسے بھی کچھ نہیں ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کی مدد سے اگر ہم کچھ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں تو مدد لے لینی چاہیے، اتنا ایگوئسٹک نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی آپ کبھی کوئی ایک دوسرے کے لیے انسان ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ راہو 10th ہاؤس میں جب ہے تو یہ آپ کو ایک خاص قسم کی ایگو، جیسے اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو ہیلپ لینی ہوگی، اور اسی طرح اگر آپ کے کہیں کام پھنسے ہوئے ہیں، جاب سے ریلیٹڈ ہے، آپ نے نئی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، رسپانس نہیں بن رہا تو فالو اپ کیجیے گا۔ فالو اپ کرنے سے چیزیں بہتر اور آپ کے کنٹرول میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ وینس پوزیشن بڑی اچھی بہتر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جناب، یہ آپ کے 11th ہاؤس میں، البتہ 8th ہاؤس میں تھوڑا سا وینس جب یہ ہوتا ہے تو آپ ایسے لوگ، چونکہ مون آپ کا رولنگ پلانٹ ہوتا ہے اور مون ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ میچ کرے گا تو وہاں پہ آپ کے لنگز، چیسٹ، سردی کی شدت بن چکی ہے، اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو بابا اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فیملی ٹائم ہے، چھٹیاں کوشش کیجیے گا اپنی فیملی کے ساتھ گزاریے، کیونکہ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے اسپاؤس کو شکوہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پرسنل لائف کے لیے، بیڈ لائف کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے۔ اگر ایسی کوئی شکوے آلریڈی موجود ہیں جو آپ کو سننے پڑتے ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ سال کے اینڈ میں اگر آپ کے پاس وقت ہے، چھٹیاں ہیں، بہت سے اداروں میں چھٹیاں ہیں، تو اس کو کمپنسیٹ کیجیے گا، بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ 2025 کا آغاز مسکراتے ہوئے اچھے وارم ویلکم ہو۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن آپ کی اس ویک کی ہے۔ نیکسٹ ویک 29 کو جو پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے، ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، اس ویک میں اگلے 2025 کا پورا ہاروسکوپ آپ کو ویکلی کی بجائے وہ دوں گا تاکہ آپ کو اگلے سال کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ وہ سال کس قسم کا ہوگا اور آپ کو کیسے گزارنا ہوگا۔ اسی ریکویسٹ کے ساتھ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم اسد دوستو، لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ سال جاتے جاتے بھی آپ کے ساتھ بہت بڑی کمٹمنٹ، رسپانسبلٹیز، ذمہ داری دے کے جا رہا ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ کام ختم کرنے کے باوجود بھی ختم ہونے کی طرف نہیں جا رہے، اور آپ کی سٹل کمٹمنٹ اپنے پروفیشن کے ساتھ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز اور بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ کچھ ذاتی کام، خواہشات، اپنے لیے وقت نکالنا، کچھ وقت سپینڈ کرنا، یہ بھی آپ کے بس میں نہیں رہا، گزرتا گیا وقت لیکن آپ کو اپنے لیے وقت نہیں مل سکا۔ اسٹرالوجیکل پیریڈ میں یہ کہوں گا کہ اس سال 24-25 سے جو چھٹیاں آ رہی ہیں ان کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیجیے گا اور تھوڑا سا تنہائی میں وقت گزار کے دیکھیے گا کہ یہ 2024 جو گزرنے والا سال ہے وہ کیا اثرات دے کے گیا، کیا اچھے یا برے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مارس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں بڑی انرجی اور سپیڈ کے ساتھ ہے۔ مارس ایک فائری پلینٹ، آپ کا اپنا سائن بھی فائری پلینٹ ہے۔ فائری پلینٹ ہونے کی وجہ سے ہماری مزاج اور طبیعت میں جنون اور شدت ہوتی ہے۔ کہیں کہیں ہم بہت سے معاملات کو بہتر کرتے ہوئے بگاڑ لیتے ہیں اور کہیں جلد بازی کی وجہ سے معاملات ویسے ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اسٹرالوجیکل پوزیشن جوپیٹر جو ہے وہ دھیرے چل، آہستہ چلو، آہستہ آہستہ سمجھو، یہ اس چیز کا آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ سائن فیوریبل ہے۔ اسی طرح آپ کے فیملی میٹرز کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ خاندانی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اگر کسی وجہ سے کوئی چیزیں آڑے آ چکی تھی، خرابی کی طرف جا رہی تھیں،
ان کو کمپنسیٹ کرنے کا ٹائم ہے، ان کو بہتر کرنے کا ٹائم ہے۔ اس کی وجہ وینس جوپیٹر یہ ایک بڑا خوبصورت سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا 6th ہاؤس میں سورج کی جو پریزنس ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ امپورٹنٹ جب بنتی ہے تو وہاں پہ جا کے رکے ہوئے کام ہونے لگتے ہیں۔ جس شخص سے آپ کو ملنے کی توقع تھی نہیں مل پا رہے تو اس سلسلے میں آپ کو ملنے کا وقت بھی ملتا ہے۔ یوں ایک اور معاملہ بھی حل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ود ان فیملی، رشتے ناتے، بچوں کے کوئی ایسی چیز چل رہی تھی، انڈر کنسیڈریشن تھی، تو یہ وقت بھی اس کے کمپلیٹ ہونے یا فالو کرنے کا وقت ہے۔ سیٹرن آپ کے 12ویں گھر میں 8ویں گھر میں جب موجود ہو تو تھوڑا سا پرابلم انڈیکیشن دیتا ہے۔ بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ لوگ، اور خاص کر ڈائجسٹیو سسٹم اور اسے ہیمورائڈس، پائلز، اس طرح کی شکایتیں اگر آپ کو ہیں تو یہ اپنے ٹریٹمنٹ اور علاج کے لیے ایک بہتر اور کمفرٹیبل ٹائم ہے۔ اسی طرح 9th ہاؤس ٹریول ٹائم جو ہے وہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا اپنا پلان کہیں جانے کا کسی کے آنے کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، شاید وہ اس طریقے سے پورا نہ ہو جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے تھے، یعنی آپ کے اپنے پروگراموں میں کسی دوسرے کی وجہ سے کوئی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ پیسے کا حصول یا ایکسپیکٹیشن جہاں تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی، اس میں تھوڑا سا ڈیلے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ ڈیلے بیفور ٹائم انفارم کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم نہیں بنے گا۔ یورینس 10th ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے تو ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر لے کے آتا ہے۔ آپ کے پاس ایک سی آفر آ سکتی ہے جو ایک اچھی پوزیشن کی آپ کو آفر مل سکتی ہے کہ آپ اچھے پوسٹنگ کے اوپر جا سکتے ہیں، لیکن یہ فالس بھی ہو سکتا ہے، اس کو سیریس نہ لیجیے گا۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، مرکری بڑی اچھی پوزیشن میں آپ کے 5th ہاؤس میں، تو تعلیمی معاملات میں بھی یہ وقت آپ سے توجہ طلب ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے تعلیمی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے، اس کی طرف بھی توجہ کیجیے گا۔ دوستو دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے آپ کے پرسنل ریلیشن شپ، نیو ریلیشن شپ اگر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ان میں اپنی ایموشنل لائف بڑی کمٹمنٹ اور آنیسٹی کے ساتھ پٹ ان کیجیے گا۔ یہ رشتہ ہو سکتا ہے آگے جا کے لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں بدل جائے، جس کی انڈیکیشن اسٹرالوجیکل ٹائم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑی بہتر اور پازیٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوستو یہ اس مہینے کا، اس ویک کا جو آخری پروگرام ہے ہمارا، اگلے ویک 29 دسمبر سے جو ویک سٹارٹ ہوگا وہ ہمارا اینول ہاروسکوپ کا پیریڈ ہوگا، جس میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ 2025 کے بارے میں بات کروں گا۔ سر دست یہ ویک تھوڑا مختصر ہے ڈیو ٹو سرٹن ریزنز، آپ مجھے معاف کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں سمرا دوستو؟ سال کا ویکلی آخری ہاروسکوپ ہے، اس کے بعد 29 سے جو ویک ہاروسکوپ ہوگا وہ اگلے پورے سال کا احاطہ کرے گا، وہ نسبتاً ذرا ڈیٹیل کا ہوگا، اس کو ذرا سا میں مختصراً اس ویک آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن میں آپ کے ساتھ صرف جانے سے پہلے آغاز سے ہی تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ یہ وقت آپ کا بہت محتاط احتیاط کے ساتھ پورے سال کا احاطہ کرنے کا۔ یہ سال 7th ہاؤس میں چونکہ سیٹرن کی پوزیشن تھی اور 7ویں گھر میں جب جوپیٹر ہوتا ہے تو یہ آپ سے بہت طرح کے امتحانات لیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جہاں ہم زندگی کے ایسے دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں کچھ رشتے ہم سے چھوٹتے ہیں، کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے، کچھ اپنے حالات کی وجہ سے، کچھ قدرت کی وجہ سے، زندگی یا موت کی وجہ سے۔ اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا ورگوز کے لیے یہ پیریڈ، یہ سال زیادہ امپورٹنٹ رہا ہوگا۔ میں ذاتی طور پہ بھی بہت سے ایسی چیزوں سے گزرا ہوں، کچھ اچھے دوست جو ساتھ چھوڑ کے گئے، اس سلسلے میں بھی ایک تکلیف دہ سال تھا میرا۔ اینی ہو، زندگی کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ آپ کے لیے میری صرف یہی اس ویک میں گزارش ہے کہ یہ وقت، یہ سال ابھی بھی احتیاط کا پیریڈ ہے، بہت سنبھل کے، بہت احتیاط کے ساتھ فیملی میٹرز میں فیصلہ کیجیے گا اور اپنی فیملی کو آپ پریارٹیز دیجیے گا، ریلیشن شپ کو پریارٹیز دیجیے گا۔ فائنینشیل میٹرز میں آپ نے جتنی بھی کوشش کی تھی کسی حد تک کامیابی ہوئی، لیکن بہت زیادہ کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، نہ اس سال کے اینڈ تک ہے۔
البتہ اسٹرالوجیکل سائن میں یہ دکھائی دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی مدد سے آپ کے کچھ معاملات زندگی جو پھنسے ہوئے تھے، جو کام پینڈنگ تھے، وہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایٹ لیسٹ نہیں بھی ہو رہے تو کم از کم ان کے لیے آپ کو ایک کلو ضرور ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں جا کے آپ اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، کمفرٹیبل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں دوسری چیز آپ کو امپورٹنٹ میں بتاتا چلوں، اور اس کا تعلق ہے جناب آپ کے 10ویں گھر کے ساتھ. اپنا امیج، اپنا وہ پریسٹیج، اپنا وہ ظرف، وہ آپ نے نہیں کھونا کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی صورتحال میں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سلسلے میں کوئی آربیٹریشن میں بیٹھنا پڑتا ہے، کوئی پنچایت میں، فیملی، گھر، بزنس، کسی بھی جگہ، تو انصاف کے ساتھ چیزوں کا فیصلہ کیجیے گا. لائکس اینڈ ڈس لائک کو بالکل آڑے نہ آنے دیجیے گا، کیونکہ وقت کا تقاضا آپ سے اسی انصاف، اسی صاف گوئی اور اسی بہتری کا بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ راہو 10th ہاؤس آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے. ہڈن بیماریاں، گردے، کڈنی اور پائلز، اس طرح کی کوئی اگر انڈیکیشن ہے تو اس کا خیال رکھیے گا. الرجی سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں، ان کو اگر ہے تو رائٹلی اور ٹائملی اس کی ریگولر میڈیسن لیتے رہیے گا. مارس 5th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو کچھ ایموشنل ڈسٹربنس کی انڈیکیشن کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اریٹیٹ کریں گی. جاتے جاتے اس سال میں کچھ ایسے معاملات کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گی جہاں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بگاڑ سکتے ہیں یا بگاڑنے کے قریب پہنچ سکتے ہیں. بہرحال اسٹرالوجیکلی میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے. مرکری 4th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ اہل خانہ کے لیے کمفرٹیبل حالات پیدا کرتا ہے. آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ فیملی ٹائم دیجیے گا، فیملی کے ساتھ وقت سپینڈ کیجیے گا. بچے تعلیمی معاملات میں اگر آپ سے مدد کے طلب آ رہے ہیں تو ان کا خیال رکھیے گا. اسی طرح اگر آپ پروفیشنل کالجز میں ہیں اور آپ کی کوئی سیمینار، کوئی ورکشاپ، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس کو ڈو جوائن دیٹ، کیونکہ وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ اور بہتر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. سیٹرن، جیسا میں نے آپ سے کہا، 7واں گھر امپورٹنٹ ہے. بزنس پارٹنرز، فیملی پارٹنرز، دوست، احباب، ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کا وقت ہے. جنرلی میں اگر یہ کہوں تو یہ وقت سنبھل کے چلنے کا وقت ہے، احتیاط کے ساتھ گزرنے کا وقت ہے. وہ جسے کہتے ہیں کہ جاتے جاتے اس سال کو احتیاط کے ساتھ، کیئر کے ساتھ اس طریقے سے سی آف کیجیے گا کہ کوئی برے اثرات، کوئی برے فیصلے آپ تک نہ چھوڑ کے جائے. اور اگر آپ نے کوئی فیصلے کیے ہیں تو وہ ایسے ہونے چاہیے جس پہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ زندگی کے فیصلے بڑی سوچ سمجھ، احتیاط کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ کرتے، ایموشنل ڈیسیژن میکنگ نہیں. سٹل اگر ایسے کسی ڈیسیژن ٹریپ میں ہیں، انہی اصولوں کو سامنے رکھیے کہ آپ انا کی وجہ سے، اپنی ذاتی گرج کی وجہ سے یا کسی کے انفلوئنس کی وجہ سے کوئی ایسے کام نہ کیجیے. کیئرفل رہیں، محتاط رہیں. فائنینشیل انویسٹمنٹ بہت کیئرفلی کریں، جاتے جاتے نقصان کے سبب بن سکتے. دوستو یہ ویک ہے. اگلے ویک ہم پورے سال کا احاطہ آپ کے ساتھ کروں گا، یعنی 2025 کے بارے میں، اور وہ پروگرام نسبتاً تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا 2024 کیسا رہا؟ تقریباً سارا سال میں آپ کے ساتھ مخاطب رہا. ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ کچھ ایڈوائس، کچھ مشورے، کچھ چیزیں شیئر کرتا رہا. امید ہے وہ آپ کے لیے مفید اور فائدہ مند رہا ہوگا. یہ پروگرام جو آپ سن رہے ہیں یہ 2024 کا لاسٹ پروگرام ہے. میں اسے مختصراً پروگرام کروں گا، بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ آنے والا سال، آنے والا جو ویک ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی 29 سے آنورڈ آپ کو جو پروگرام ملے گا وہ اگلے 2025 کا پورا ہوگا، اور اس میں آپ اگلے پورے سال کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ لیں گے. تو میری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں. اس ویک میں آپ سے اگر یہ کہوں جاتے جاتے اس سال کی، کہ جاتے جاتے یہ وقت ٹھہر کے، رک کے، پیچھے مڑ کے اپنی پروگرس دیکھنے اور چینج کرنے کا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز میں یہ بتاؤں کہ یہ اسٹرالوجی کے لیے، آپ کے فائنینشیل میٹرز کے لیے یہ سال اچھا تھا. بہت سے لوگوں کو اچھے انکم کے مواقع ملے، اپرچونٹی ملی جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کیونکہ راہو آپ کے 7th ہاؤس میں تھا
اور دوسری بات یہ کہ جوپیٹر آپ کے 9th ہاؤس میں تھا، اسپیکولیشن یعنی آپ کی گٹ فیلنگ اور غیر متوقع آمدنی والے جو ذرائع تھے وہ زیادہ بہتر ہوئے، وہ زیادہ فائدہ مند ہوئے. اسٹاک ایکسچینج، کرنسی میں، گولڈ میں، ٹریڈنگ میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے، وہ اسپیشلی لبراج کے لیے یہ پیریڈ زیادہ اچھا تھا. اسی طرح دوسری چیز ہے کہ فوڈ سٹاف، کھانا پینا، ایسی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا رہا. البتہ جس چیز کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس میں لینڈ، ریل اسٹیٹ، پراپرٹی کے معاملے میں یہ سال جنرلی بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن اسٹرالوجیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس ٹائم کو بہت زیادہ اچھا نہیں تھا. البتہ اس ویک میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک جو ہے آپ کے معاملات کو سمیٹنے کا وقت ہے، ریسیویبلس کو فالو اپ کرنے کا وقت ہے، لینے کا وقت ہے، پینڈنگ معاملات کو ختم کرنے کا وقت ہے. گورنمنٹ جاب میں منسلک خواتین و حضرات، فائنینشیل میٹرز میں بیٹھے ہوئے سال کی کلوزنگ کے دوران اگر آپ کے کچھ ایسے ایشوز ہیں جو فائلز جو آپ نے کور کرنی تھی، کلین کرنی تھی، ریسیو کرنی تھی، وہ ان کو ٹائملی چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا. یعنی اکاؤنٹس کے معاملات، اکاؤنٹس اور فائنانس سے ریلیٹڈ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں آپ، تو یہ ویک آپ کے لیے زیادہ انڈر پریشر اور سٹریسفل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پی آر کے حوالے سے یہ ٹائم اچھا تھا. لاسٹ جاتے جاتے بھی کچھ اچھے مواقع ملیں گے، کچھ نئے دوست، کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ٹریول ٹائم بھی ہے، سفر کر سکتے ہیں. سفر وسیلہ ظفر یعنی اچھا بامقصد ہوگا جہاں آپ کی خواہشات پوری ہوں گی. پرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے ذرا سا میں کہوں گا محتاط رویہ رکھیے گا. اگر اپنے پارٹنر، اسپاؤز، دوست، فرینڈس کے بارے میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کسی کی طرف سے ملے، جب تک آپ کلیئر نہ ہوں سنی سنائی باتوں کے پیچھے مت جائیے گا. یہ مختصراً سجیشن اس ویک کے لیے. دوستو اپنا بہت خیال رکھنا ہے. آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں گزرنے کے لیے. آنے والا سال آپ سنیے گا کیسا ہوگا. چینل سبسکرائب بھی کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو آپ کا یہ پیریڈ جو ہے اسٹرالوجیکل ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ کچھ تیزی، کچھ شدت، کچھ جدت دونوں ملے جلے سی چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ آپ کے 10th ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز ریٹروگریڈ پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. جب یہ ریٹروگریڈ پوزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے تو چیزوں میں تیزی آئی ہوتی ہے. ہمیں کچھ معاملات کو جلد سے جلد نپٹانے کی خواہش ہوتی ہے، اور کوئی پوزیشن، پوسٹنگ کو اچیو کرنے کے لیے ہم بڑے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، شدت سے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اسٹرالوجیکلی اگر میں یہ کہوں تو یہ ٹائم اس طرح کا ہے جہاں آپ پرماننٹ پوزیشن میں اپنی جاب کے لیے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا تو اپلائی کیجئے، اور اگر آپ نے ریسنٹلی جوائن کیا تو بڑی کمٹمنٹ اور کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کام کریں گے. جوپیٹر آپ کے اچھے اینگلز بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مرکری از ویری گڈ. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا پیریڈ ہے یہ آپ کا. کچھ بزنس، فائنینس ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے یا آپ نے کیا، اس کے نتائج آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ میں ہیں سال کے اینڈ میں جس میں کوئی آپ نے میڈیکل، کلودنگ، فوڈ اس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کی ٹریڈنگ میں اور ایسے چیزوں میں آپ کو بہتری اور فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کا بھی آپ کو فالو اپ کرنا چاہیے. اگر نہیں اپنے بزنس میں کوئی ایسی چینج لے کے آئے پروڈکٹ میں اور بزنس آپ کو سلو لگ رہا تھا، اس کے اندر بھی توجہ کیجیے گا اور اپنے بزنس کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور ورکنگ کیپٹل کو آپ نے اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے. فائنینشیل مینجمنٹ آپ کی امپورٹنٹ اور بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اسے جانا بھی چاہیے. اسی طرح تعلقات کے معاملے میں آپ نے بہت محتاط ہونا ہے، اس لیے کہ کوئی ہاف کوکڈ ڈسکشن، آدھی سنی بات آپ کے تعلقات پہ اثر انداز ہو جاتی ہے. اگر کوئی ایسی چیز کسی کے بارے میں آپ کے علم میں آئی ہے، کوئی ریپوٹیشن، کوئی معاملات ایسے بگڑ سکتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی فوراً رد عمل نہ دیجیے گا، بلکہ سلو رہیے گا. پارٹنرز کے ساتھ ڈیبیٹ میں، ڈسکشن میں بھی آپ نے کوئی کوئک یا کوئی فاسٹ یا ایگریسو ری ایکشن نہیں دینا، بلکہ آہستہ آہستہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، آرام سے رہنا ہے. اسپاؤز وہ بھی ہوگا. ریسنٹلی ایسے خواتین و حضرات جن کی منگنی ہوئی ہے، شادی قریب ہے، فیبری مارچ میں، گفتگو میں بہت احتیاط کیجیے گا. اینٹی کلاک وائز رولنگ پلینٹ جب آپ کا ہوتا ہے تو آپ کبھی کبھی وہ اپنے پارٹنر سے وہ توقع کر لیتے ہیں جو وہ شاید پورا نہیں کر پاتا. اسی طرح وہ کمٹمنٹ کر دیتے ہیں جو شاید آپ پوری نہیں کر سکتے.
اس کی وجہ سے بھی آپ ایک دوسرے سے ڈسٹنس کر سکتے ہیں، سفر میں تکلیف کا سبب بن سکتا ہے آپ کو، اور اس کے وجہ سے فیملیاں افیکٹ ہو جاتی ہیں، یہ نہ کیجیے گا۔ سوشلی ذرا سا ڈسکنیکٹ رہیے گا، یہ وقت اپنے ساتھ گزاریے گا، پینڈنگ معاملات کو بہتر کیجیے گا اور ایکسپینس کو ذرا سا مینیج کیجیے گا۔ میں اس ویک آپ سے مختصر بات کروں گا کیونکہ نیکسٹ ویک 29 سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ 2025 کا پورا سال آپ اپنے بارے میں سنیں گے کہ وہ کیسا ہوگا اور آپ کو اسے کیسے مینیج کرنا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ اسٹرالوجیکل پیریڈ میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے اپنے سائن سیجیٹیریس سے نکل کے سن کی پوزیشن چینج ہوئی اور وہ سیکنڈ ہاؤس میں آیا۔ سیکنڈ ہاؤس آپ کا انکم ہاؤس ہوتا ہے۔ انکم ہاؤس میں جب یہ آتے ہیں تو یہاں پہ جا کے سڈنلی آپ کے پاس کچھ ایسی آپشنز یا آفرز آتی ہیں جس میں آپ پیسہ بنا سکتے ہیں، یا ایسے کام جو آپ نے کیے تھے اور ان کی ریسیپٹ نہیں ملی تھی، پیمنٹس نہیں ہوئی تھی، تو وہ آپ فالو اپ کرنے کا وقت ہے۔ فالو اپ کرنے سے آپ اپنی پیمنٹس کو ریسیو کر سکتے ہیں، فائنینشیل صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پہلے 2 دن جو اگر میں اس ویک کی بات کروں تو یہ زیادہ توجہ طلب ہے۔ اگر آپ اپنے اسٹیشن سے کہیں سفر کی وجہ سے نکلے ہوئے ہیں تو گھر کی طرف واپسی گامزن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح مارس آپ کے 9th ہاؤس میں ہے تو یہاں پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن سے احتیاط کیجیے گا، خاص کر سیاسی اور ریلیجس ڈسکشن میں انوالو نہ ہوں، کیونکہ مارس افیکٹ کرتا ہے ایک خاص اینگل میں جہاں آپ کی شدت کلام یا لب و لہجے کی وجہ سے کچھ لوگ آپ سے متنفر ہو سکتے ہیں، ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو بڑا محتاط رکھنا ہے، اور اگر کہتے ہیں نا کہ ٹٹ فار ٹیٹ والی پوزیشن ہو تو خاموشی بہتر ہوگی، اسپیشلی اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، کیونکہ بعض اوقات چیزیں بگڑتی ہیں تو سنبھلتی نہیں ہیں۔ 10th ہاؤس آپ کا 7th ہاؤس بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نئے جوڑے، شادی کے خواہش مند لوگوں کو فالو اپ کرنے کا وقت ہے، بتانے کا وقت ہے، کمٹمنٹ کرنے کا وقت ہے، قسم کھانے کا وقت ہے اور آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ خدا آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے، یہ میری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیٹرن جو ہے وہ بھی ایک خاص اینگل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ چلتے کاموں میں جسے ہم کہتے ہیں کسی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، البتہ سفر کے معاملات میں آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ راہو 9th ہاؤس میں 5th ہاؤس میں آپ بیٹھا ہوا ہے تو یہ مون اگینسٹ پہلے 2 دن تھے، تو یہاں پہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ اپنی پیس کو سلو رکھیے گا۔ فوری طور پہ نئے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنے سے احتیاط کیجیے گا، اظہار بھی نہ کیجیے گا ڈسٹرسٹ کا، لیکن صرف جج کر کے پھر اپنے آپ کو آگے بڑھائیے گا۔ اسی طرح کوئی فائنینشیل کمٹمنٹ ملتی ہے تو وہ بھی آپ کو انویسٹیگیشن، چیک اور تحقیق کے بعد کرنا ہوگی، فوری طور پہ کوئی سٹیپ نہ لیجیے گا۔ فیملی ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، چھٹیاں بچوں کے ساتھ گزاریں، آگے آنے والے سفر میں کی کوئی ضرورت ہے تو اس کا بھی پلان کیجیے گا۔ دوستو یہ سال خدا کرے کہ آپ کے لیے اچھا رہا ہو، اگلے آنے والے سال کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے درخواست، چونکہ آپ نے اگلا پروگرام جو سننا ہے وہ 2025 کے بارے میں پورا ہوگا، تفصیل کے ساتھ ہوگا، ابھی آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل سبسکرائب بھی کریں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکین دوستو، آپ کو آپ کی سالگرہ مبارک، کیونکہ آپ کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے کیپریکینین لوگوں کا، اور کیپریکینین لوگوں کے لیے یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ 2 سال کے حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک گزرتا ہوا سال اور دوسرا آنے والا سال، یعنی 7 سے 8 دن آپ کو ملیں گے 2024 کے، اور تقریباً اگلے 20 ایک دن ملیں گے آپ کو 2025 کے۔ جاتے جاتے سال کیا چھوڑ کے گیا، کیا کہہ کے گیا، کیا بتا کے گیا، اس کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اسٹرالوجیکلی اگر میں یہ دیکھوں تو یہ پیریڈ آپ کے لیے بہتر تھا، سروس کے پوائنٹ آف ویو سے، کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے، نئے وینچرز کو فائنلائز کرنے کے لیے، لرننگ کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا تھا۔ کیپریکین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کولڈ بلڈڈ بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی اپنے معاملات میں اتنے روتھ لیس ہوتے ہیں کہ دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں، تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اسپیشلی جب آپ
فائنینشیل معاملات میں بڑا روتھلیسلی بیہیو کرتے ہیں. اگر آپ کا مزاج ایسا نہیں تو بہت اچھی بات ہے. یوزلی اس طرح کی چیزوں میں بڑے اسٹرانگ اور اسٹبن لوگ بن جاتے ہیں جو نقصان کرتے ہیں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. یہ اس پیریڈ میں خاص کر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی جو پوزیشن ہے، مارس آپ کے 8ویں گھر میں جب موجود ہوتا ہے تو انکم کے سلسلے میں وینس خواہشات بھی پیدا کرتا ہے، لیکن راہو آپ کے 10ویں 4تھے گھر میں موجود ہے تو یہ آپ کے لیے غلط فہمیاں بھی پیدا کرتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کام کرنا چاہتے تھے ان کی ڈیو رسپیکٹ کیجئے، انہیں پے آف کیجئے. ٹیم میں کام کرنے کے لیے زیادہ اچھا وقت ہے اور ویلیو کر کے لوگوں کو پے کرنا سیکھیے گا. اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی تھی کوئی کام کرنے کی اور وہ نہیں ہو پا رہی تھی تو کوشش کیجئے گا کہ اس وعدے کو بھی وفا کیجئے گا، کمٹ کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے گا. البتہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ فائنینشیل میٹر میں جو ریسیویبلس ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کچھ چیزوں میں دیر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی طرح کچھ بڑے بڑے پلان آپ کے آس پاس گھوم رہے ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ فالس ہیں. یہاں آپ کو اپنی وزڈم، اپنی پیشنس اور اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیے. بہت جلدی وینس جو کہ پلوٹو کے ساتھ آپ کے انکم ہاؤس میں تو کبھی کبھی ٹیمپٹیشن اور گریڈ بڑی تیزی سے بنتا ہے اور ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں. یوزلی کیپریکینین میرے سسٹم میں نے جو دیکھا ہے یا میرا ایکسپیرینس ہے، وائز عقل مند لوگ ہوتے ہیں، بہت جلدی ایسی باتوں میں آتے نہیں ہیں. لیکن جب وقت ایسا ہوتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا آدمی بھی پھسل جاتا ہے، سلپ کر جاتا ہے اور پھر اس کے کانسیکوینسز اور نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں. یہ ایک اسی طرح کی سی پوزیشن آپ کے ساتھ بھی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فیملی میٹرز کے لیے بھی یہ جاتے ہوئے میں یہ کہوں گا آپ کا یہ مہینہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ چیزوں کو ریزالو کرنے کا وقت ہے، اسپیشلی فیملی میٹرز میں. فیملی کی جائیداد، مشترکہ جائیداد، بھائی بہنوں کے ساتھ اگر کچھ ایسی چیزیں تھیں وراثتی جائیداد سے متعلق تو اس کے اوپر بھی کلوزنگ سے پہلے 25 سے پہلے اگر کوئی چیزیں ایسی پڑی تھی کام کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ جوپیٹر آپ کو بڑی خوبصورت اسپیکٹ اور اینگل دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جوپیٹر کی جو پریزنس ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں کرتی ہیں، بگڑے کاموں میں بھی آسانیاں کر سکتی ہیں. یعنی آپ کے معاملات زندگی بہتر ہو سکتے ہیں اچھے طریقے سے. راہو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ کے 4تھ ہاؤس میں موجود ہوتے تھے. پیرنٹس اٹینشن، یعنی گھر میں بزرگ افراد آپ کی توجہ اور آپ کی محبت اور کیئر کے متلاشی ہوں گے، ان کو آپ کی مناسب ضرورت ہوگی. اپنے روز و شب کے معاملات سے کچھ وقت نکال کے ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، ان کی کتھا، ان کی درد تکلیف یا شکایات بھی سنیں گے. اور اسی کی وجہ سے آپ کو شاید یہ لگے گا بھی کہ میں بہت زیادہ کمیٹیڈ ہوں، مجھے میرے لیے وقت نہیں مل رہا. یہ اس لیے کہ ایک تو مارس جب اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے ہمیں ہائپر کرتا ہے، دوسرا راہو جب یہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہرحال آپ نے زندگی تو گزارنی ہے، اپنی فیملی کو بھی وقت دینا ہے اور فیملی کے گلے شکووں کو بھی آپ نے جیسے کہتے ہیں ایڈریس کرنا ہے. آپ کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے لیے سیٹرن پوزیشن جو ہے وہ نیگیٹو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. نیگیٹو اس لیے کہ سیٹرن زحل آپ کا اپنا ستارہ ہے، آپ کا اپنا ستارہ آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود ہے اور اسے ایک اچھے ستاروں کا اینگل ضرور مل رہا ہے، بٹ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی تربیت اور آپ کا مزاج کیسا ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس جاتے جاتے معاملات کو محبت اور پیار کے ساتھ طے کیجیے گا، ہائپر نہ ہوں. خاص کر جہاں سے آپ نے کوئی فائدہ لینا یا ریسیو کرنا یا پیمنٹس لینی ہے وہاں آپ کو بڑے پیشنس کے ساتھ چلنا ہوگا. جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے. دوستو یہ ویک مختصراً آپ کا تھا. اگلے ویک جو ویک آپ سنیں گے وہ 2025 کے بارے میں پورا ایک تھوڑا سا آپ کو ایک برڈز ویو دے گا کہ وہ آنے والا سال کس قسم کا ہوگا، تاکہ اس کی روشنی میں آپ اپنا پلان کر سکیں. اپنی خیال رکھیے، صحت کا خیال رکھیے، اور اسی طرح میری ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم پیارے کرس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. 2024 رخصت ہوا چاہتا ہے. 2024 میں
سیٹرن آپ کے دوسرے گھر میں تھا، اور یہ ستارہ جب یہ سیکنڈ ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ کے لیے کچھ اچھی کچھ بری خبریں چھوڑ کے جاتا ہے جاتے جاتے. اور اس میں ہمارا کمیونیکیشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سیکنڈ ہاؤس میں جو سیٹرن اگر ہو تو ہمارے ریلیشن شپ میں چیزوں میں پرابلم آتے ہیں. ہم کبھی کبھی ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے چاہنے والے پیار کرنے والوں کو متنفر کر دیتے ہیں، تعلقات کو ایٹ سٹیک لے آتے ہیں. اسی طرح مارس ایک خاص اینگل میں موجود ہے، 7ویں گھر میں موجود ہے. بزنس میں، وینچرز میں جلد بازی کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے، چاہے وہ دوسروں کی ہی وجہ سے ہو، کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جو نقصان کا سبب ہوتی ہیں. اور یہ ستاروں کی پوزیشن ابھی جاری و ساری ہے. کچھ لوگوں کو اس کیفیت نے ڈیمیج کیا، کچھ بچ سکتے ہیں اور کچھ بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ اس طرح کے دو راہے پہ موجود ہیں. مون پوزیشن تو پہلے 2 دنوں میں بہتر تھی. ٹریول ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کی تیاری کر لیجئے گا، وہاں آپ کے لیے آسانیاں اور کمفرٹیبل پوزیشن رہے گی. مارس 10ویں گھر میں 12ویں گھر میں جب یہ موجود ہوتا ہے، سورج، تو یہ آپ کے لیے کیپریکینین ہاؤس میں ذرا سا ویک ہوتا ہے. ویک ہونے کی وجہ سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ پاسٹ کے معاملات زندہ ہوتے ہیں، کچھ لیگل کمپلیکیشنز کھڑی ہو جاتی ہیں. جائیداد کی خرید و فروخت یا پیسے کے لین دین کی وجہ سے کوئی مسائل ہیں جو فوراً رائز ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور آپ کے انکم کے معاملات اس کی وجہ سے زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اگر آپ نے کوئی پیمنٹ بینک لون اٹھا رکھا تھا، کوئی کسی کی پیمنٹ کرنی تھی، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ٹائملی پے آف کیجیے گا، یا ایٹ لیسٹ بیفور ٹائم دوسروں کو انفارم کر کے مزید وقت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا. مارس آپ کے 7ویں گھر میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو کچھ ایسے لوگ زندگی میں آتے ہیں جو آپ سے بہت شدت کے ساتھ انگیج اور انوالو ہوتے ہیں، لیکن ان کا سفر آپ کی زندگی میں بڑا تھوڑا ہوتا ہے. اور وہ کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ ایسا امپیکٹ یا ایسے اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں جو شاید ایموشنلی آپ کے لیے زیادہ تکلیف اور نقصان کا سبب ہوتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل، بچنے کی کوشش کیجیے گا. اسی طرح فیملی ریلیشن شپ میں بھی آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی. اپنے اسپاؤس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. اپنی ایکسپیکٹیشن اور توقعات کو آپ نے بڑا پریکٹیکل، ریئلسٹک اور بیلنس رکھنا ہے. کبھی کبھی ہم ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے وہ بہت اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے. دوستوں مجھے معاف کیجیے گا، آپ یہ کہیں گے کہ میں آپ کی کچھ معاملات میں نگیٹو گفتگو کر رہا ہوں. میں نگیٹو نہیں کر رہا، آپ مجھے بہت پیارے ہیں. چونکہ مجھے اس طرح کی کیفیت دکھائی دیتی ہے تو میرا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کسی فیز میں ہیں، سارا کچھ ہے، تو آپ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالیں. وجہ صرف یہ ہے کہ جوپیٹر اینٹی کلاک وائز، مارس اینٹی کلاک وائز، جوپیٹر آپ کے 5ویں گھر میں، مارس آپ کے 7ویں گھر میں، فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ اسپاؤس یہ سارے ایٹ سٹیک ہیں. اور سیٹرن آپ کے دوسرے گھر میں، تو یہ آپ کے اپنے خیالات کی وجہ سے آپ سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے، آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل سکتی ہیں. انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا. البتہ اس میں اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اپنے اسپاؤس سے آپ کی سپریشن ہو چکی ہے تو یہ ریکنسائل کرنے کا بھی وقت ہے، یہ قریب آنے کا بھی وقت ہے، بلکہ برے فیصلے کرنے کا نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی برا فیصلہ آپ سوچ چکے ہیں کہ آپ نے کوئی سپریشن لینا یا کچھ ایسا کرنا ہے، وہ قطعی نہ کیجیے گا. ینگسٹر لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتے ہیں. نئی جاب اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فالو اپ کیجیے گا، خاص کر اگر آپ ٹریول کر کے کہیں جاتے ہیں دور پار، وہاں لوگ ملتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں. تعلیمی معاملات میں تھوڑی سی ڈسٹربنس اور رکاوٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. شاید آپ کا کچھ لوگوں کا یہ لاسٹ سیمسٹر افیکٹ کیا ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، یا جس طریقے سے آپ پڑھائی پہ توجہ دے سکتے تھے اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کی وجہ سے شاید وہ نہیں دے پائیں گے. تو اس کا فیصلہ آپ نے رائٹ ٹائم پہ لینا ہے. اپنے فیصلے کو فوری طور پہ امپلیمنٹ بھی کروائیے گا تاکہ آپ کے باقی رزلٹس کے اوپر اس کے اثرات اثر انداز نہ ہوں. بزنس میں
ریسیویبلس کے اوپر بھی توجہ کیجیے گا، فالو اپ کیجیے گا، اور اچھے طریقے کے ساتھ اپنے بزنس کی 2025 کے لیے پلاننگ بھی ہے۔ میں ویسے 2025 کے لیے ایک الگ سے نیکسٹ ویک جو میرا شو ہوگا، یہ تو اس ویک کا لاسٹ شو ہے، نیکسٹ ویک جو شو ہوگا وہ 2025 کا پورا احاطہ کرے گا اور آپ کو اس کے بارے میں ایک ویو یا ایک روشنی دے گا کہ آنے والا وہ سال ہمارا کس قسم کا ہوگا اور کس طرح کے سٹیپس آپ کو لینے ہوں گے۔ سر دست میں یہی کہوں گا، یہ ٹائم بہتر ہے لیکن بہت زیادہ محتاط ہے۔ آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے لوگ بچانے ہیں، اپنے ارد گرد اپنے محبت پیار کرنے والے فیملی فرینڈس، ان کو آپ نے بچانا ہے۔ مالی معاملات میں بھی ہاتھ کھینچ کے رکھیں گے، آپ نے سیونگ کرنی ہے، کیونکہ مجھے آگے جا کے جو پلانٹری پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ کوئی بہت اچھی دکھائی نہیں دیتی، وہاں آپ کے اوپر فائنینشیل کرنچ کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے اگلے 2-3 مہینوں میں۔ تو سیونگ کی طرف رہیے گا، زیادہ اخراجات میں نہ جائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 2024 بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلا، سال گزر گیا۔ جن کا اچھا تھا نہیں پتہ چلا، کچھ لوگوں کے لیے ٹھہر گیا، کچھ لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ البتہ سیٹرن آپ لوگوں کے لیے، پائسز کے لیے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں تھا، جسے ہم شمسی 60 بھی کہتے ہیں، اور شمسی 60 عموماً کاموں میں چینج لے کے آتا ہے، لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ وقت اچھا ہوتا ہے، یہ آپ کے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، سکھانے کا وقت ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چیلنجز زندگی میں آتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اپنا بیسٹ پوٹینشیل استعمال کرنے کا پتہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے فیوچر لائف آپ کی بہترین ہوتی ہے، اور آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا جن چیزوں کا وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے آپ کو کن پوٹینشیل سے، کن خوبیوں سے نوازا ہے۔ تو یہ پیریڈ اس طرح کا تھا، چیلنجنگ تھا لیکن پازیٹیو پیریڈ تھا، اور یہ ابھی رہے گا، بھی جا نہیں رہا۔ یہ مہمان ستارہ تقریباً مڈ جون 2025 تک آپ کے سائن میں ہوگا۔ بھلے 2024 تو ختم ہو گیا، لیکن آپ اسی کو اپنے ہاؤس میں لے کے 2025 میں انٹر ہوں گے۔ آنے والے سال کے لیے، یعنی 29 سے جو ویک سٹارٹ ہوگا، 29 دسمبر سے، اس میں جو آپ پروگرام سنیں گے وہ 2025 کے بارے میں ہوگا، ویک کا نہیں ہوگا، بلکہ پورے سال کے بارے میں تھوڑی سی ہم ڈسکشن کریں گے کہ وہ سال آپ کے لیے کس قسم کا ہوگا، اور کیا خوبیاں، کیا خامیاں، اور کیا آپ کے ساتھ ترقی کے سبب لے کے آئے گا، اس پہ بھی ذرا سا غور کرنا ہوگا۔ البتہ جاتے جاتے میں یہ کہوں گا کہ اخراجات کنٹرول کیجیے گا، سیونگ تھوڑی سی بہتر کیجیے گا، وہ خرچ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچیے گا، کیونکہ راہو آپ کے انکم ہاؤس میں ہے۔ راہو ایک ایسا نشان ہے، ایک ایسا، کچھ لوگ شیطان یا ایسا ستارہ بھی کہتے ہیں، کہ گرہن بھی ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ آپ کے فائنینسز کو لیکویڈیٹ کرتا ہے، خرچ کرواتا ہے، بلا ضرورت شاپنگ ہوتی ہے جس کی شاید ضرورت نہ ہو، اور آپ کا کیش جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح مارس آپ کے 6 گھر میں موجود ہے، سروس کے گھر میں موجود ہے۔ ڈیسپریشن میں جاب چینج کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اگر آپ کی جاب میں، آپ کے سروس میں کوئی پرابلم بن چکے ہیں، یا کسی کی وجہ سے آپ کو پرابلم آ رہے ہیں، تو پرابلم کو سیٹ اسائڈ کیجیے گا، ان کو دیکھیے گا، ان کے اوپر توجہ کیجیے گا، نہ کہ آپ خود سرنڈر کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور یہ ٹائم وہ ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنا بہترین پوٹینشیل دکھانا ہوتا ہے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ چیلنجنگ پیریڈ ہے، فیس کرنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں۔ جاتے جاتے رشتوں میں، کریئر میں، فائنینشیل میٹرز میں، تعلقات میں آپ نے اپنا بیسٹ دکھانا ہے۔ فیملی میٹرز کے لیے بھی یہ ٹائم بہترین ہے۔ بچے آپ سے توجہ طلب ہیں وقت کے، ان کو بھی مناسب وقت ضرور دیجیے گا۔ اور ان لوگوں کے لیے میں بات کروں گا جن کی شادی نہیں ہوئی، شادی کے لیے ڈیسپریٹ تھے، پائسز، آپ کا 7ویں گھر کا پلینٹ موجود ہے کیپری 10th ہاؤس میں، آپ کے ارد گرد آپ کا اسپاؤس اگر نہیں ہوئی تو گھوم رہا ہے، تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوئی پرپوزل اگر آپ کو ورک پلیس سے ملتا ہے، پرانا اسکول کالج سے کوئی ملتا ہے، اور وہ آپشن رشتے ناطے کی آتی ہے، تو اس کے اوپر غور کیجیے گا، وہ پوٹینشیل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوستو،
گھر کے بارے میں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے تھے، پلاٹ خریدنا چاہتے تھے، یا آپ رینوویشن یا کوئی ایسی چیزوں کا آغاز کرنا چاہتے تھے، تو وہ بھی بنا ہوا ہے، اور یہ ستارہ بھی اگلے 3-4 مہینے آپ کے ہاؤس میں رہے گا، اس کا بھی فائدہ اٹھائیے گا اور چیزوں کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا، اور کچھ دنوں سے جسے کہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو امپروو کرنا، بہتر کرنا، وہ سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کر چکے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، لیکن بجٹ آپ نے کرنے سے پہلے بہت اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے اور سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی لیگل کمپلیکیشنز اگر آپ کی جاب میں ہے، کوئی شوکاز یا کوئی ایسی رپورٹس یا انویسٹیگیشن ہے جو آپ کے سپرد تھی، آپ ٹائملی کوشش کیجیے گا، اسے کمپلیٹ کیجیے گا، اور اپنی رپورٹس میں اپنی پرسنل رائے کی بجائے میرٹ کے اوپر ججمنٹ دینا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، تاکہ ان بائسڈ ہو اور کسی کے لیے وہ چیلنج کا سبب نہ بنے یا آپ کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک نہ ہو۔ یہ دوستو اس ویک کی محتاط تھوڑی سی کیئرفل پلانٹری پوزیشن ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہیں گے؟ نیکسٹ ویک تو ستارے 2025 کے بارے میں بتائیں گے، میں تو آپ کو پہلے بتا چکا، ہم اس کی طرف جائیں گے۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ اگلے ویک کا جو پروگرام ہوگا وہ پورا 2025 کے بارے میں ہوگا، اور ہر وہ شخص آپ کے جاننے والے کسی بھی سٹار سے انہیں بتائیے اور چینل سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔